اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ پیغام قرآن کی طرف سے حاضر ہوئے ہیں سورۃ الشعراء کا تعارف لے کے۔ اس سورت میں 11 رکوع اور 227 آیات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے مطابق یہ سورت واقعہ کے بعد نازل ہوئی تھی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کا وہ زمانہ تھا جس میں کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی بڑے زور و شور سے مخالفت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی پسند کے معجزات دکھانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اس صورت کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی ہے اور کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کی طرف توجہ دلا کر اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی کے دل میں انصاف ہو اور وہ سچے دل سے حق کی تلاش کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی یہ نشانیاں اس توحید کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں اور اسے کسی اور معجزے کی تلاش کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی ضمن میں پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی امتوں کے واقعات یہ بیان کرنے کے لیے سنائے گئے ہیں کہ ان کی قوموں نے جو معجزات مانگے تھے انہیں وہی معجزات دکھائے گئے، لیکن وہ پھر بھی نہ مانے، جس کے نتیجے میں انہیں عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب منہ مانگے معجزات دیکھنے کے باوجود کوئی قوم ایمان نہیں لاتی تو اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اس بنا پر کفار مکہ کو مہلت دی جا رہی ہے کہ وہ نت نئے معجزات کا مطالبہ کرنے کے بجائے توحید اور رسالت کے دوسرے دلائل پر کھلی آنکھوں سے غور کر کے ایمان لائیں اور ہلاکت سے بچ جائیں۔ کفار مکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی کاہن کہتے تھے، کبھی جادوگر اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کا نام دیتے تھے۔ سورت کے آخری رکوع میں ان باتوں کی مدلل تردید فرمائی گئی ہے اور کاہنوں اور شاعروں کی خصوصیات بیان کر کے جتایا گیا ہے کہ ان میں سے کوئی بات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہیں پائی جاتی۔ اسی ضمن میں آیت 24 تا 227 میں شعراء کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، اسی وجہ سے اس سورت کا نام شعراء رکھا گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا تعارف سورۃ الشعراء کا۔ انشاءاللہ پھر نئی سورت کے تعارف کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔